سب سے پہلے تو میں اس وقت بات کروں گا جو کینالز کا ایشو ہے اور جو کل پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی بلاول صاحب کی. اب پیپلز پارٹی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم تو نہیں ہوا، یہ معاملہ تو سی سی آئی میں گیا ہے، وہاں پر بحث ہوگی، وہاں پر مشاورت ہوگی، اس کے بعد فیصلے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے؟ اور نہ یہ معاملہ ختم ہوا ہے اور نہ یہ معاملہ جو ہے ان کی منشا کے بغیر شروع ہوا تھا. وہ ان کا کنائمنٹس اس میں تھا، اور جب جے یو آئی نے اور قوم پرستوں نے اس معاملے کو جب بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا تو دین جو ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی اس شور شرابے میں شامل ہو گئی. تو انفیکٹ جو ہے وہ سارے اس معاملے میں انوالو تھے، اور ابھی بھی جو ہے وہ صرف جو ہے اس کو سسپینڈ کیا ہے، معاملے کو اس کو روک دیا ہے. اور اس وقت تک جب تک سی سی آئی کا اجلاس نہ ہو، اور سی سی آئی کا اجلاس جو ہے وہ ایک کوارٹرلی ہوتا ہے، ہونا چاہیے، دستوری ریکوائرمنٹ ہے، اور یہاں پہ میرا خیال 1.5 سال سے وہ اجلاس بھی نہیں ہوا. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے یہ. اور پھر چلے سندھ کا تو یہ معاملہ کر لیا، مگر 2 مزید صوبوں میں مائن اور منرل بل کے تحفظات ہیں، اس کو ابھی تک جو ہے نا اس میں کوئی بات کرنے پہ کوئی آمادہ نہیں ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں ہے؟ ابھی بھی مشکلات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے موجود ہیں، ایون سی سی آئی میں بھی مشکلات ہوں گی، کیونکہ اس کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو 8 اراکین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، 2 ممبر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور 1 خیبر پختونخوا سے. بالکل ایسا ہی ہے. بلوچستان سے اس میں کوئی ممبر نہیں ہے، اور باقی جو ممبر ہیں اس میں وفاقی حکومت نے نون لیگ نے اپنی بالادستی قائم رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. صرف وہ معاملہ اگر رکا بھی ہے تو وہ اس شور شرابے کی وجہ سے رکا ہے یا حکومت کے جانے کے خطرے کی وجہ سے رکا ہے. ورنہ سی سی آئی میں تو وہ جس وقت مرضی اس کو کیری کروا سکتے ہیں. ویسے بھی اس کو ڈیبیٹ کے لیے لانا چاہیے، اس کو سینٹ میں آنا چاہیے، نیشنل اسمبلی میں آنا چاہیے، اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ معاملات کھل کے سامنے آئیں. وہاں تو ٹھیک ہے فیصلہ کرنے کا فورم وہ ہے، مگر یہاں پہ بھی ڈیبیٹ ضروری ہے اس پہ. سر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے سی سی آئی کے اجلاس میں؟ جیسے یہ ہم نے تشکیل کی بات کی کہ اتنے ووٹ ان کے ہیں، تو وہاں پر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی قائل کر لے گی حکومت کو؟ کیونکہ سندھ کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ لوگ تو نہیں مان رہے. پیپلز پارٹی تو پہلے قائل تھی نا. صدر صاحب اس سارے معاملے میں شریک تھے. وجہ اس کی بعد میں جو بنی ہے وہ دوسروں کے شور شرابے کی وجہ سے بنی ہے. اس وقت بھی آپ نے دیکھا صدر صاحب بیمار پڑ گئے، بلاول صاحب جو ہے ویسے 2 ہفتے کے لیے ادھر ہو گئے، اور پھر جب اس میں معاملات سڑکوں کے بند ہونے تک چلا گیا تو پھر جو ہے نا پھر واپس آپس میں آ کے مل گئے اور کہا کہ جی ہماری کامیابی ہے. وہ کریڈٹ لینے کی کوشش میں تو کریڈٹ جو نہیں لیا جا سکتا. اس کا ماضی آپ دیکھیے، اس دن سینٹ میں بھی جب یہ معاملہ اٹھا تھا اور اس پہ احتجاج ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی آرام سے نکل گئی تھی ہاؤس سے، پھر بعد میں اس کو بائیکاٹ کا نام دے دیا، واک آؤٹ کا نام دے دیا. لیکن کامران صاحب آج آپ بھی سینٹ میں موجود تھے. سینٹ نے جو متفقہ ایک قرارداد منظور بھی کی ہے، اور جو شبلی فراز صاحب نے بات کی تھی وہاں پر اپنے خان صاحب کے حوالے سے یا کارکنان کے حوالے سے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ان حالات میں سیاسی استحکام کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت پہل کرنی چاہیے؟ ایسا ہے کہ شبلی صاحب نے جو بات کی تھی، میں اس کا بھی جو ہے نا وہ ماسوائے آج اس پہلگام والے واقعے پہ یا انڈیا کے حوالے سے جو قرارداد تھی اس معاملے میں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے تھی. خان صاحب کا معاملہ کسی اور دن ٹیک اپ ہو سکتا تھا، مگر سٹل چونکہ ملک کو خطرہ درپیش ہے تو حکومت کو پہل کرنی چاہیے، اور جن پارٹیز کا جو مسئلہ ہے یا جن صوبوں میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پہل کرنی چاہیے. ورنہ جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، خرابیاں پیدا مزید ہو رہی ہیں. تو اس وقت جو دیگر ممالک کی طرف سر ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ، جن کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے مشکل وقت میں، یا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون سے ممالک ہیں جو انٹروین کر سکتے ہیں، جو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تک ابھی تک کسی کا واضح موقف نہیں آیا. امریکہ نے پہلو تہی کی ہے کوئی واضح موقف لینے سے. چین کسی حد تک وہ آپ کے ساتھ شاید کسی معاملے میں
چل پڑے، مگر چین کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ کے معاملات چونکہ کھل کے سامنے نہیں آتے، آپ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امریکہ کو بھی اور چین کو بھی، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، تو چین کا موقف بھی اتنا نہیں آیا، اسی طرح سے اسلامی ملکوں کا موقف بھی کوئی خاص نہیں آیا، مگر سٹل جو ہے نا اس میں یو این کی مداخلت بھی ہونی چاہیے، جو انفلوئنشل ممالک ہیں ان کی مداخلت بھی ہونی چاہیے۔ اگر انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہے اس میں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو لوگ پہلگام میں جو مارے گئے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، مگر سٹل اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ لائیں، اس کو جو ہے وہ کسی بین الاقوامی فورم پہ اس کو دیں، یو این میں دیں، کہیں اور کی جو فورم اویلیبل ہے ان کے پاس اس میں لائیں اس کا ثبوت، مگر اس طرح سے الزام لگا دینا یہ غلط ہے، اور اس الزام لگا کر اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حالت جنگ ایک طرح سے پیدا کر دینا کہ ہم آپ کا پانی روک دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے، یہ تو بالکل پاگل پن ہے، اس طرح کا پاگل پن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فرض کر لیجیے اگر اس خطے میں لڑائی ہوئی تو یہ صرف اس خطے کی تباہی نہیں ہوگی یا دو ملکوں کی تباہی نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا کی تباہی ہوگی، پوری دنیا کے ماحول کی تباہی ہوگی۔ تو سر ایسے حالات میں جو آپ کا جو ایک احتجاج کا جلسوں کا پلان تھا سر، وہ انٹیکٹ ہے، اور حکومت کے خلاف جو تحفظات تھے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات چیت کا ایک معاملہ تھا اس پر کیا آپ کامنٹ کریں گے؟ ایسا ہے کہ جو ہمارا اس وقت احتجاج شروع ہے اس کا تو ایک اپنا انٹرنیشنل ریفرنس ہے، وہ غزہ کے حوالے سے ہے، غزہ میں جو مسلمانوں کو جو قتل عام کیا جا رہا ہے، تو وہ تو پریشر ہم اپنے ملک پہ بڑھاتے جائیں گے کہ یہ اس میں جو کردار ادا کر سکنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے، انسان ہونے کے حوالے سے وہ اپنا کردار مناسب انداز میں ادا کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ انڈیا کی طرف سے کوئی پرابلم آیا تو جے یو آئی حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی۔